الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولتنظر نفس، اور ضرور دیکھے ہر نفس، ما جو قدمت اس نے آگے بھیجا، لغد کل کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، پوری طرح باخبر ہے، بما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب ہمیں مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مومنوں تم ایمان تو لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر، لیکن ساتھ یہ بھی ذرا غور کیا کرو کہ اللہ کا خوف بھی ہے تمہارے دلوں میں کہ نہیں۔ خوف سے مراد ہی کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہے۔ ایمان تو لے آتا ہے بندہ، مگر کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا بھی ہے؟ یعنی خدا کا ڈر بھی ہے؟ یہ ڈر پیدا کرو اپنے اندر، ایک بات۔ دوسری کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، تم میں سے ہر بندہ اس بات پر بھی غور کیا کرے، کیا کہ ما قدمت لغد، جو اس نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے جو کام کیے ہیں یہ کل کے لیے سٹور ہو رہے ہیں، کل مجھے کل کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یا جزا دینی ہے۔ کبھی غور کیا کرو کہ میں نے کتنے نیک کام کیے، کتنے برے کام کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا حساب کتاب لینا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہین، تو انسان اپنے لیے آخرت میں کیا ذخیرہ کر رہا ہے، کیا جمع کروا رہا ہے وہاں، اچھے عمل یا برے عمل، یہ ضرور انسان سوچا کرے، کیونکہ یہ سوچ اگر آئے گی تو انسان ذرا ہوشیار ہوگا، اچھے کاموں کی طرف مائل ہوگا، برے کاموں کو چھوڑے گا، گناہوں سے اجتناب کرے گا۔ یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اگر یہ سوچ نہیں آتی تو پھر انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے ڈرنے کی، نہ اللہ کا خوف اور نہ ہی عمل میں مزہ۔ عمل صالح تب بنتا ہے جب انسان اللہ کا خوف رکھ کے یہ سوچ کے عمل کرے کہ اس کا مجھے کل کو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ نقصان ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ کہہ کے یہ بھی بات انڈائریکٹ وے میں سمجھا دی ہے کہ تمہارا ایک ایک عمل سٹور ہو رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے، اور اسی لکھے ہوئے کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھ لو، خود غور کر لو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ جو لفظ ہیں واتقوا، پہلے بھی اتقوا اللہ کہا ایک ہی آیت میں، پھر اتقوا اللہ کہا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، بلکہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ غفور اس کے لیے بنتا ہے جو واقعی نیکیاں زیادہ کرے، خالص اسی کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، اور سزا اس کو دیتا ہے جس نے گناہ ہی گناہ کیے ہوں، نیکیوں کی طرف اس کا میلان ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس پر رحم کرے؟ بھئی کچھ تو لے آؤ تاکہ کچھ رحم تو کروں میں، کچھ لائے بھی نہیں تو پھر اللہ کیسے غفور ہو، رحیم ہو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ كَالَّذِينَ، مانند ان لوگوں کے، نسوا اللہ، بھلا دیا جنہوں نے اللہ کو، فَأَنْسَاهُمْ، تو اس نے بھلوا دیا انہیں، تو اس نے بھلوا دیے انہیں، أَنفُسَهُمْ، ان کے نفس، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح مسلمان تم نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کے حق کو بھلا دیا۔ نسوا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حق کو بھلا دیا۔ حق کیا تھا؟ میں کوئی کام کرتا، میں یاد کرتا اللہ نے حکم دیا، میں مسلمان ہوں، اس کے حکم کا پابند ہوں، کیا یہ میں کروں کہ نہ کروں؟ اللہ اجازت دیتا ہے کرنے کی یا نہیں کر؟ انہوں نے کہا نہیں، چھوڑ جاؤ یار، ابھی اللہ کو بلا دو۔
ابھی کام کرو بعد میں دیکھیں گے. یہ وہ کیفیت ہے جو انسان پر، مسلمان پر جب طاری ہوتی ہے تو یہ کیا ہے، ان لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے جو اللہ کے حق کو بھلا دیتے ہیں. اور ماضی میں ایسا ہوا ہے، لوگوں نے جہاں بھی اللہ کا حکم آیا، اللہ نے کہا یہ کرو، ان کا نہیں. اللہ نے کہا یہ نہ کرو، ان کا میں کروں گا. اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، اس کی تعلیم کو، اس کے حق کو، اس کے فرض کو بھول گئے. جب ایسے لوگ کرتے ہیں تو پھر فَأَنْسَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، اب میں نے تمہیں جو سزا دینی ہے ایسی سزا دینی ہے، تم چیخو، چلاؤ، شور مچاؤ، گلو، سڑو، مرو، میں نے کوئی ترس نہیں کھانا، میں تمہیں بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ جس طرح انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے اللہ بھی ویسے ہی کرتا ہے. ان اللہ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. یہ گناہگاروں کے کام ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حق کو بھلا دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بس یہ نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، سود سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، حرام کام نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر ان تمام چیزوں کو ہم بھلاتے جائیں، چھوڑ دیں، تو یہ ہے نسوا اللہ، بندے اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی بھلا دیتا ہے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو بھلا دیتا ہے اللہ ان کو ان کے نفسوں کے بارے میں. کیا مطلب؟ کہ اللہ بھی ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ کوئی نیک کام کرے. وہ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ یاد نہیں آتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ یہ بھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ توبہ کریں. ان کو اپنی حالت بالکل بھول جاتی ہے کہ میرا ماضی کیا ہے، میں نے کتنے گناہ کیے، میں اللہ سے توبہ کر لوں. نہیں، وہ ان تمام باتوں کو بھول چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی کام ہے، میں نے کون سے گناہ کیے ہیں. تو بہرحال یہ ساری توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. تو اللہ مومنوں کو ڈرا رہا ہے اس بات سے کہ وہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیں جو گناہ، نافرمانی پر سوار ہو گئے. اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا انہوں نے گناہوں کو اور نافرمانیوں کو بنا لیا اور پھر اسی پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل کیا کہ ان کو نہ توبہ کی توفیق دی اور نہ ہی یہ توفیق دی کہ وہ کسی نیکی کی طرف آگے بڑھ سکیں، بلکہ ان کے لیے یہی چاہا کہ وہ اور غلطیاں کرتے جائیں اور ہلاکت کے گڑھوں میں پڑتے جائیں اور تباہ ہوں اور بدبخت بنیں، اور میرے پاس جب آئیں تو میں ان کو سخت ترین سزا دوں. لا یستوی اصحاب النار، نہیں برابر ہو سکتے ساتھی آگ کے، وہ اصحاب الجنہ، اور ساتھی جنت کے. اصحاب الجنتی، ساتھی جنت کے، ہم وہ الفائزون، کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخی الگ ہیں اور جنتی الگ ہیں، رتبے میں، فضیلت میں اور مقام میں دونوں برابر نہیں ہیں. دوزخی کو دیکھیں تو وہ رتبے میں انتہائی ذلیل و رسوا، کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس پر نہیں ہے، کوئی فضیلت اس کو حاصل نہیں. اور مقام میں بھی دوزخ کا مقام، یہ کون سی مقام ہے. اور دوسری طرف جو جنتی ہے وہ رتبے میں بھی بلند، اللہ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے میں بھی بلند اور مرتبے میں بلند. اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جو جنتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہیں، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بالکل نہیں بھلایا، ہمیشہ اس کو یاد رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مطلوب لوگ ہیں. انہوں نے وہی اس چیز کو ہی چاہا جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا تھا،
اور اسی چیز سے یہ بچے رہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا. بڑے الرٹ رہیے. تو ایسے جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں. الفائزون یہی کامیاب ہیں. لو انزلنا اگر ہم اتارتے ھذا القرآن اس قرآن کو علی جبل ان کسی پہاڑ پر لرأیتہ البتہ دیکھتے آپ اسے خاشعا دبا ہوا متصدعا پھٹنے والا من خشیت اللہ خوف سے اللہ کے. وتلک الامثال اور یہ مثالیں ہیں نضربها ہم بیان کرتے ہیں انہیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید جو میں نے بہت بڑی نعمت کے طور پر دنیا والوں کے لیے اتارا ہے اور مومنوں نے اسے قبول کیا ہے اور مومنوں کے اندر جو چینج آئی ہے وہی مقصود تھا قرآن کو نازل کرنے کا. تو اگر اس کو ویسے میں بتاؤں اللہ فرماتے ہیں میں اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا نا تو پہاڑ بھی اس عظیم کلام کو سمجھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پھٹ جاتا. قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ اس کا اندر توڑ دے. اس کے اندر جو جمود آیا ہوا ہے اس کی سوچوں میں کیا کہتے ہیں کوئی لوہے کی ٹوپی چڑھی ہوئی ہے تو ایسا بندہ جس کے اللہ اگر اس کے دل پہ قرآن کو بٹھا دے یا قرآن کی سمجھ اس کو عطا کر دے تو اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. قرآن بدلنے کے لیے آتا ہے. قرآن اس لیے نہیں آتا کہ بس اس کی برکتیں انسان حاصل کرے. یہی قرآن اللہ فرماتے ہیں میں پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے لرز کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ یا ذرہ ذرہ ہو جاتا. یہ ایسا زبردست کلام ہے. تو اس لیے کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو بڑے پہاڑ تھے بڑے سخت مزاج کے تھے اکھڑ مزاج کے تھے. ان کے دل پر جب یہ قرآن نازل ہوا یہ قرآن ان کے دل میں آیا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ قرآن ان کو سنایا یا انہوں نے کہیں سے بھی سنا تو ان کا دل اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اللہ کے خوف سے ہوا. اللہ کے خوف کے بغیر نہیں ہوتا. انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اندر سے اور پھر ایک نیا انسان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے قرآن والا. یہ قرآن سے لو لگا لیتا ہے کہ انسان اس کو سمجھ آنے لگتی ہے تو پرانے خیالات پرانے عقائد نظریات عمل کلچر تہذیب سب چھوڑ دیتا ہے. پھر کس کو اپناتا ہے جو قرآن کہتا ہے وہ جھک جاتا ہے. تو گویا کہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو بدلے اس کی حالت کو اندر کی حالت کو بدل دے اور جس کے اندر کی حالت بدلتی ہے واقعی وہ قرآن مجید کو چاہنے والا ہے اس نے اثر لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مثال میں نے پہاڑ کی جو دی ہے اور اس طرح کی قرآن مجید نے بے شمار اور مثالیں دی ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا یہ مثالیں ہم پیش کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں. یار کیا مسئلہ ہے یہ دوسرے پر قرآن نے اثر کیا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا وہ بدل گیا میں کیوں نہیں بدل رہا. میں پڑھتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں مگر تاثیر اثر میرے اوپر نہیں ہے کوئی بدلا ہی نہیں ہوں میں. تو جہاں اپنا سوچتا ہے وہاں غیر بھی سوچتا ہے اور اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل کو یہ ہمارا غیر مسلم بھائی تھا بڑا مخالف تھا مسلمانوں کا آخر قرآن کو سننے کے بعد اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی. کم از کم اس موقع پہ غور و فکر تو کرے. کل دشمن تھا آج اس کا خیر خواہ بنا پھرتا ہے. اچھا یہ پہاڑ کی بات کی نا اللہ تعالیٰ نے کہ میں قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو اس پہ علماء نے بڑی اچھی بات کی ہے. کہتے ہیں کہ پہاڑ کے تو کان ہی نہیں ہیں وہ تو بہرا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے
لرز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. حضرت انسان کو تو کان دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں. پہاڑ اگر اس قرآن کا اثر نہ بھی لے تب بھی پہاڑ سے اللہ نے سوال نہیں کرنا، کیونکہ اس کے کان نہیں ہیں. پھر انسان اگر قرآن کا اثر نہیں لیتا تو اس سے تو سوال ہونا ہے. بھائی تمہیں کان دیے تھے، آنکھیں دی تھیں، دل دیا تھا، کیا استعمال ہوا؟ پہاڑ پھر سختی میں بھی انسان سے زیادہ سخت ہوتا ہے. وہ اگر قرآن مجید کو سن کے یا قرآن مجید کا اثر لے کے، اس کے نزول کا اثر لے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو ایک انسان جس کو اللہ نے پہاڑ کی طرح سخت نہیں بنایا، وہ کیوں نہیں اثر لیتا؟ تو دل جو ہیں یہ سخت ہو جاتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. تو دلوں کی سختی جو ہے یہ پہاڑوں کی طرح یا پہاڑوں سے بڑھ کے ہوتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے سوال ہوگا. پھر فرمایا وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یعنی اگر پہاڑ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو لوگوں وہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی معبود ہے حقیقی، اس کے ساتھ اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی بھی کسی قسم کی کوئی عبادت نہ کرے، اسی کو اپنا الہ واحد سمجھے. وہ اللہ جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو غائب ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے وہ آسمانوں میں یا زمین کے کسی بھی حصے میں دیکھا نظر آئے یا محسوس کیا جائے، اللہ ہر شے کو اچھی طرح جانتا ہے. وہ بڑی مہربان ذات ہے. دنیا میں بھی اس کی بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گی. اور آخرت میں اگر وہ ہوگا تو رحیم ہوگا. کس کے لیے؟ اہل ایمان کے ساتھ. تو رحمان کا مطلب دنیا اور آخرت میں اللہ نے بڑی مہربانیاں کرنی ہیں. اور رحیم یہ خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کو یا دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ اللہ خاص مہربانی کرتا ہے. تو بہرحال یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام میرے ہیں. قرآن میرا کلام ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے. میرا خوف چیزوں پر پڑتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، وہ جھک جاتی ہے میرے حکم کے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز مسجد میں جب خطبہ دیتے تھے تو پاس ہی ایک درخت کا تنا ہوتا تھا، تو اس کا سہارا لے کے کبھی کبھی آپ اپنا ایڈریس کرتے تھے. تو کسی انصاری خاتون نے عرض کی اللہ کے رسول الا نجعل لک ممبرا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی ممبر نہ بنا لیں؟ تو قال ان شئتم، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو بناؤ. تو انہوں نے آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا. پھر جمعہ کا دن آیا تو ممبر کی طرف آپ بڑھے اور کھڑے ہو کے آپ خطبہ دینے کے لیے جو ہی تیار ہوئے تو الفاظ حدیث کے فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، وہ جو تنا تھا وہ بالکل اس طرح رویا جیسا کہ ایک بچہ روتا ہے، بلبلایا وہ. تو نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، اس کے پاس گئے، فضمہ الیہ، آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا. یئن انین الصبی، تو بالکل وہی آہیں بھر رہا تھا، اس کے اندر سے آہیں نکلنے کی آوازیں آئیں جیسا کہ ایک بچے کی آہیں ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے نا، تو وہ پہلے روتا ہے پھر آہستہ آہستہ آہیں بھرتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کی آہیں ختم ہوتی ہیں. تو بہنی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا تو اس کے اندر سے اس طرح آہوں کی آوازیں آنے لگیں اور آہستہ آہستہ وہ آہیں تھمتی گئیں. تو صحابی کہتے ہیں
وَكَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا. یہ کیوں رو رہا تھا یہ تنا؟ اس لیے کہ اس کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا. اب وہ اس لیے رو رہا تھا کہ مجھ سے نبی علیہ السلام دور ہو گئے. اب قرآن ممبر پہ پڑھا جائے گا، میں دور ہو گیا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح اللہ ہے ہمارا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسی کی بات کا اثر ہر شے پہ ہوتا ہے، پہاڑ پہ بھی ہوتا ہے، درختوں پر بھی ہوتا ہے، انسانی دلوں پر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اسی کو معبود حقیقی سمجھا جائے. وہی ہے عالم الغیب والشہادہ، جو غیب ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. کون ہے کچھ پتہ نہیں، کافر ہے، غیر مسلم ہے، دشمن حق ہے، یہ غیب یہ پتہ ہے. لیکن آئندہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ اللہ ہی جانتا ہے. چند لمحوں میں اللہ اس کے دل کی کیفیت بدل دے، وہ مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کا خیر خواہ بن جائے. اس لیے جو موجود ہے اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے، جو غیب ہے اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے. وہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. وہ اللہ الذی، وہی ہے اللہ، الذی جو لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی. وہی معبود حقیقی ہے، اسی کو مانیے، اسی کا خوف اپنا دل میں رکھیے، اسی کے قرآن کو پڑھیے، اس کا اثر لیجیے. کیونکہ عبادت اگر کی جا سکتی ہے تو اسی کی اور کسی کی نہیں. ڈرا جا سکتا ہے تو اسی سے اور کسی سے نہیں. وہ کون ہے؟ الملک، جو بادشاہ حقیقی ہے. باقی سب کی بادشاہتیں عارضی ہیں، وقتی ہیں. القدوس، جو نہایت پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں. باقی سب خدا ہیں جن کو دنیا نے بنایا ہے، ان میں بڑے عیب ہیں. پھر پاک نہیں ہیں، ان کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کے اشارے کیے جا سکتے ہیں، ان کو الزام دیے جا سکتے ہیں. السلام، جو سلامتی والا ہے، یعنی اس کے کام سلامتی والے ہیں، تکلیف دینے والے نہیں ہیں، دکھ دینے والے نہیں ہیں. وہ سلامتی کو ہی پسند کرتا ہے. اس کا رنگ، اپنا رنگ وہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں بھی آئے، وہ بھی سلامتی والے بنیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ اٹھائیں نہ تکلیف دیں، بندے اس کے بن جائیں. المؤمن، جو امن دینے والا ہے. ہاں، اس کی پناہ مانگی جائے تو امن ملتا ہے. اس کو چھوڑ کے کسی اور کی پناہ مانگی جائے گی تو امن نہیں ملے گا، وہاں بے چینی ہوگی. المہیمن، جو نگہبان ہے، یعنی جو ہمارے ایک ایک عمل کو بھی چیک کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اور ہماری ذات کی بھی نگرانی کر رہا ہے. العزیز، جو سب پر غالب ہے، غلبہ ہے اس کے غلبے سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا. الجبار، جو زبردست ہے، زور آور ہے. بڑے بڑے جو جابر قسم کے لوگ ہیں، وہ ان پر بھی کنٹرول کرنا جانتا ہے. ان کو جب اپنا زور دکھاتا ہے تو یہ جابر قسم کے لوگ مچھر کے پر کی طرح یا مچھر کی طرح، مکھی کی طرح راستے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، چاہے ان کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، قوت کیوں نہ ہو. المتکبر، جو بے حد بڑائی والا ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں، کسی اور کو زیب نہیں دیتا جو کہ میں. انی انا اللہ انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. وہ یہ کہہ سکتا ہے، مگر کوئی اور نہیں کہہ سکتا. تکبر اسی کو زیبا ہے، وہی متکبر ذات ہے، کوئی اور متکبر نہ بنائے، کیونکہ ڈھہ جائے گا. اس کو اپنی ذات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. روح نکلی تو یہ لاشا پڑا ہوگا زمین پہ، کہاں تکبر ختم. بیمار ہوتا ہے تو بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے، تکبر وہاں بھی ختم. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جس کی یہ صفات ہوں
کون ہے جو خدا دنیا میں ہو اور اس کی یہ صفات ہیں؟ مگر پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدھ چیز کو دیکھ کے اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، اور ایک آدھ چیز بھی اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی نوازی ہوئی ہوتی ہے یا اللہ کی نوازی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کہاں اور یہ کہاں؟ وہ اللہ وہی ہے، اللہ الخالق جو پیدا کرنے والا ہے، الباری وجود میں لانے والا ہے۔ خالق ایک شے کی تخلیق کرنا، اس کے اندر روح ڈالنا، اور ایک ہے اس تخلیق کو وجود میں لانا، اس کو ڈیزائن کرنا، اس کا ڈھانچہ بنانا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر روح ڈال دینا۔ یا وہ کام یا کسی بھی کام آ جائے وہ، تو یہ وہ ہے باری، المصور، جو صورت بنانے والا ہے۔ میری آپ کی صورتیں اسی نے بنائی ہیں، جانوروں کی بھی اسی نے بنائی ہیں، پرندوں کی بھی اسی نے بنائی ہیں، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض اس کی بنائی، اور ہر ایک کی صورت دوسرے سے مختلف ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام ہیں بڑے خوبصورت۔ تو یہ سارے نام ہیں اور اسی کو زیبا دیتے ہیں۔ ان ناموں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کچھ ہیں اللہ تعالیٰ کی نام اور کچھ ہیں اس کے صفات۔ ان ناموں کا بھی کوئی مقابل نہیں، جیسے اللہ ہے، رحمان ہے، اور کچھ ہیں اس کے صفات کہ وہ یہ کرتا ہے اور اس کے کرنے کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ پوری طرح با اختیار ہوتا ہے۔ جو با اختیار ہو وہ اپنا نام ویسا رکھے تو یہ نام اس کو جچتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن جو بے اختیار ہو اور اس کا نام رکھ دیا جائے تو یہ نام اس کے لیے ایک دھبا ہوتا ہے، یہ بیکار ہے، مبالغہ کیا گیا اس کے بارے میں، کچھ کر نہیں سکتا مگر نام اس کا یہ رکھ دیا گیا۔ تو ایسے لوگوں کے نام، ایسے نام جو ہے نا برے نام ہوتے ہیں، چاہے کتنے بڑے بڑے ٹائٹل دے دیے جائیں مگر بندہ کچھ کر نہ سکے، وہ صلاحیت ہی نہ اس کے اندر، تو ان ٹائٹلز کا کیا فائدہ؟ وہ ٹائٹل تو اس کے حق میں برے ہو جاتے ہیں۔ بھئی تم نے یہ ڈگریاں، یہ نام، یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے، مگر تم کہتے تھے میں بڑا بہادر ہوں، مگر اس کے سامنے تو بول نہیں سکے، اس نے تمہیں پچھاڑ کر رکھ دیا، کہاں ہے تمہاری بہادری؟ ہاں اللہ کے جو نام ہے وہ اس لیے اچھے ہیں کہ اللہ با اختیار ہے، وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کا کہنا مان رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کو پاک قرار دے رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر غالب ہو، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی طرح محکم پکے پختہ قسم کے کام کرتا ہو، یا ایسی تدبیر، وہ ایسی پلاننگ کرتا ہو کہ جو اس کی کسی پلاننگ کو شکست دے سکے یا ناکام بنا سکے۔ وہی ہے صحیح معنوں میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔